اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، کفر ہو گیا، تو اب اس کو توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو توبہ کرے اس کی توبہ قبول اللہ کر لیتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تحبط اعمالکم، یار کی بے ادبی سے کیا ہوگا؟ ساری زندگی کے اعمال برباد۔ لا تشکرون، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی دیکھو نا، بندے کو پتا چلے مجھ سے گناہ ہوا تو پھر وہ نادم ہوگا نا، شرمندہ کب ہوگا؟ جب گناہ کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے باقی جتنے گناہ ہیں اگر وہ معاف کرنا چاہوں نا بندے کی، اس کو احساس دلاتا ہوں کہ توبہ کر لے، احساس ہو جائے گا، معافی مانگ لے۔ لیکن یار کی بے ادبی اتنا بڑا سخت گناہ ہے کہ بندے کو شعور ہی نہیں ہونے دوں گا، اس کو احساس نہیں ہوگا کہ مجھ سے کفر ہوا، وہ ساری زندگی مومن بنتا پھرتا رہے گا۔ مولا اس کو کیوں نہیں فرمایا؟ ہر بے ادبی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن یار کے بے ادب کو نہ توبہ کی توفیق دوں گا نہ مسلمان ہونے دوں گا۔ سوچئے اس طرح سینس میں فتوا، اللہ کہتا ہے یار کے بے ادب کو میں توبہ کی توفیق نہیں دیتا، توفیق توبہ بھی چھین لیتا ہوں اور مومن ہونا بھی اس کے مقدس سے نکال دیتا ہوں۔ اب موت کیجیے، حضور کی بے ادبی سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اپنے اعمال برباد کر لیتا ہے، لیکن حضور کے ادب سے بندہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کا ادب اس مقام پر لے جاتا ہے، اس مقام پر بندے کو عبادت بھی نہیں لے جاتا۔ اب دیکھیے بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق اعظم کا ایک فرمان اور آپ کا ایک عمل، یہ کم و بیش 10 مرتبہ بخاری شریف میں لکھا۔ اب آپ کے سامنے وہ عمل بتاتا ہوں، آپ خود غور کیجئے کہ یہ عمل سنیوں کے علاوہ کسی اور مسلک میں نظر آئے گی کیا؟ حضور یہاں بیٹھے ممبر پر، عمر فاروق اعظم سامنے بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، اور سامنے بیٹھ کے کیا کرتے؟ دو زانوں جیسے ماتا ہی آپ میں بیٹھتے ویسے بیٹھ جاتے، آپ یہ کونیاں یہاں رکھتے اور یوں ہاتھ باندھ لیتے۔ اب دیکھو حضور اوپر بیٹھے، عمر فاروق اعظم نیچے، یوں کھڑے بیٹھ جاتے، ہاتھ باندھ کر کیا کہتے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ عمل بتاؤ مجھے، یوں حضور اونچے بیٹھے ہیں، فاروق اعظم نیچے بیٹھے ہیں، اب یہ عمل کسی کے سامنے کر کے دکھاؤ، کہتے ہیں شرک ہو گیا، دیکھو شرک ہو گیا، یہ کتنی تعظیم ہوئی، مجھے بتاؤ۔ عمر فاروق اعظم یہ بخاری شریف میں 10 مرتبہ یہ حدیث لکھی ہے۔ اب بتاؤ عمر فاروق سرکار کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے رسول ہونے پر راضی، ہم آپ کے رسول ہونے پر راضی۔ اتنی بڑی تعظیم جہاں میں کوئی نہیں دکھا سکتا، جو اتنا بڑا حضور کا عالم کرنے والا ہو اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کرے گا کوئی ایسا؟ کسی دربار میں تھوڑا جھک کر تو دکھاؤ اور مشرک ہو جاؤ، لیکن فاروق اعظم کا ادب دیکھو، کہتے اتنا جھکنا، یہ جھکنے کی کہاں سے تم نے گردان شروع کر دی؟ فاروق اعظم کو نہیں پتا تھا کہ حضور اونچا بیٹھے۔ اور آگے سنیے، بخاری شریف کی امام بخاری کی اور کتاب ہے الادب المفرد، اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث 2 حدیث پاک لکھی۔ پہلی حدیث کیا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا حضرت عباس کے ہاتھ بھی چوم رہے تھے، حضرت عباس کے پاؤں بھی چوم رہے تھے۔ کھول کے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی حضرت عباس کے پاؤں چوم رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ حضرت عباس کون ہے؟ سرکار کے چاچا؟ ہاں جی۔ علی کے چاچا تو ابو لہب بھی تو چاچا تھا۔ ہاں جی۔ اس کے کیوں نہیں چومے گئے؟ اس پر تو لعنت بھیج رہی دنیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ، اس نے حضور کو نہیں مانا، کافر ہو گیا، دنیا لعن طعن کرتی ہے، اس نے حضور کو مان لیا، یہ حضور پر ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد درجہ کتنا مل گیا کہ مولا علی جیسا بندہ بھی حضرت عباس کے پاؤں چھو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر علی سرکار پر ایمان لانے والے کے پاؤں چوم رہے ہیں تو شرک نہیں، تو جس کا کلمہ پڑھ کے ایمان ہمیں نصیب اس مصطفیٰ کو جملے سے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے، حضرت صحابہ کے تابعی بزرگ ہیں، انہوں نے حضرت انس کی زیارت کی، جب انہوں نے حضرت انس کے ہاتھ ملایا نا تو حضرت انس کے ہاتھ سے خوشبو آئی۔ سبحان اللہ۔ اب خوشبو آئی نا تو انہوں نے فوراً پوچھا دیکھو عقیدہ کیسا تھا؟
पूछा ए अनस तू हुजूर से मुसाफा किया करता था? सुभान अल्लाह। अब कोई और मौलवी तो कहता इतर लगाया होगा, खुशबू लगाई होगी। सहाबी का अकीदा देखो कैसा, उसने खुशबू का जिक्र नहीं किया, सारी खुशबुएं जिनके पांव के सदके से बनी हैं उस मुस्तफा का जिक्र किया है। अनस तेरे हाथों से खुशबू इसलिए आ रही है तूने हुजूर के हाथों से मुसाफा किया होगा। सुभान अल्लाह। साहबा ने हज़रत अनस के हाथ पकड़े चूमना शुरू कर दिया। अब मुझे ये बताओ, जिन्होंने सरकार को नहीं देखा, सरकार के देखने वालों को देखा, वो उनके हाथों को चूम रहे हैं। अगर सरकार को देख लेते तो, सुभान अल्लाह। सरकार को देख लेते तो आज हम भी 14 सदियां बाद कहते हैं लोगों असल में यही अकीदा है, यही मोहब्बत है। सहाबा ने सरकार को देखा था, देख देख के प्यार करते थे। हमने देखा नहीं, हम दिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत पैदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह।